ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سارے صحابہ، اہل بیت، بچوں، اپنی گھر والیوں، اپنے ساتھ رہنے والوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ گزر جائے گی، دکھوں میں بھی، سکھوں میں بھی، بیماریوں میں بھی، صحت میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، اصل تو آخرت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا مطمع نظر دنیا بنی ہوئی ہے یا جنت بنی ہوئی ہے یا قیامت کی پیشی بنی ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں، کبھی ہمیں قبر کے اندھیرے کا خیال آتا ہے، کبھی ہمیں قیامت کی پیشی کا خیال آتا ہے، جب اللہ پاک کے سامنے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کی ساری تنہائیوں کی برائیاں بھی اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوں گی، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے ہم نہیں حساب کرتے، تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ اور تو خود بتا کہ تو کس چیز کا مستحق ہے۔ چھپی ہوئی برائیاں، کھلی ہوئی برائیاں، ساری برائیاں سامنے آئیں گی۔ جب وہ ساری برائیاں سامنے آئیں گی، وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب وہ اعمال نامہ سامنے آئے گا تو ہمارے نبی کو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تو دیکھے گا جنہوں نے زندگی جرائم میں گزاری ہوگی، گناہوں میں گزاری ہوگی، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ اعمال نامے کھل نہ جائیں، کہیں ہمارے پول کھل نہ جائیں، کہیں ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی برائی ساری لکھی ہوئی ہے۔ کبھی ہمیں اس کا خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے اور تھوڑی دیر لیٹ کے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور کہتے اے اللہ تجھے پتہ ہے تیری جہنم مجھے سونے نہیں دیتی، اور یہ کہہ کے ساری رات عبادت کرتے رہتے، روتے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کی حقیقت سے آشنا تھے، آخرت کی حقیقت کو جانتے تھے۔ ہم نے دنیا کی قیمت کو سمجھا ہے، دنیا کی حقیقت کو جانا ہے، دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں ایسی بیٹھ گئی کہ آخرت کی عظمت سے، آخرت کی اہمیت سے، آخرت کی حقیقت سے ہم ناآشنا ہو گئے۔